اور فلسطینی مسلمانوں کے جسم کے اعضاء ان کے چیتھڑے ہواؤں میں اڑا دیے گئے، ملبے کے ڈیر پہ، گلیوں میں، چوراہوں میں جسم کے کٹے ہوئے اعضاء پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ بجلی بند کر دی گئی، خوراک کو معطل کر دیا گیا۔ مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ جو محبت کی مثال دیتے ہوئے، مثل المؤمنین فی توادہم، کہ مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت کیسی ہو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے پیار کیسا ہو، شفقت کیسی ہو، وَتَرَاحُمِهِمْ، ان کے اندر رحم کا جذبہ کیسا ہو، وَتَعَاطُفِهِمْ، ان کی آپس میں شفقت کیسی ہو۔ حضور نے فرمایا بالکل ایسے ہو جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اب اس پہ تھوڑا سا غور کریں، مطلب کیا ہے؟ یہ جسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، ناک بھی، کان بھی۔ اب اگر کسی بندے کے جسم میں سے کسی عضو کو کوئی زخم لگ جائے، انگلی کٹ جائے، اس انگلی کا درد پاؤں بھی محسوس کرتا ہے۔ ہاتھ ایک کٹا ہے، تکلیف دوسرے ہاتھ کو بھی ہے۔ ایک پاؤں پہ درد ہوا ہے، اس کا درد دوسرے پاؤں کو بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا ہے دوسرا سکون سے سویا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پاؤں کو تکلیف پہنچی ہے تو دوسرا پاؤں کہے مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں اپنی جگہ سکون میں ہوں۔ نہیں، فرمایا جس طرح جسم کے اعضاء ہیں کہ انگلی کٹتی ہے تو جسم سارا ہی بے چین ہو جاتا ہے، درد کسی ایک عضو کو ہوتی ہے تو بعد اوقات سارے جسم کو ہی بخار ہو جاتا ہے۔ تکلیف پاؤں پہ ہے، آنسو آنکھ سے بھی نکل آتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک جسم کے اعضاء ہیں کہ ایک کو درد ہے تو دوسرا بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک بے سکون ہوا تو دوسرے کو بھی سکون نہیں ہوتا۔ یہی مسلمانوں کی مثال ہے، وہ کہیں کا بھی مسلمان ہو۔ فرمایا اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ، جب ان میں سے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں مثال ہے، کوئی کسی شعبے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی مزدور ہے، کسی بھی درد میں مبتلا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں، مجھے کسی کی کیا پریشانی ہے۔ فرمایا نہیں، اگر ایسا ہوگا فَلَيْسَ مِنْهُمْ، پھر تو وہ میرا امتی نہیں ہوگا۔ میرا امتی وہی ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے درد کو محسوس کرے۔ حضور نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، دھیان کیجئے گا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے۔ جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمارت بنی ہوئی ہے، اب اگر یہ عمارت نہ ہو، یہی اینٹیں جو دیواروں میں لگی ہوئی ہیں یہ باہر ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی ہوں، اینٹوں کا پورا ڈھیر ہو، یہ اینٹیں آپ کو بارش سے نہیں بچا سکیں گی۔ یہی اینٹیں جو مسجد کی دیواروں میں لگی ہیں اگر یہ ڈھیر کی صورت میں باہر پڑی ہو، یہ آپ کو دھوپ سے بھی نہیں بچا سکتی، یہ کسی دشمن کے وار سے بھی نہیں بچا سکتی۔ لیکن وہی اینٹیں جو ڈھیر کی صورت میں تھیں وہ اعلیٰ درجے کی تھی یا ادنا درجے کی تھی، اول اینٹ تھی یا دوم تھی یا سوم تھی۔ جب ان ساری اینٹوں کو آپس میں ملایا گیا، نیچے والی اینٹوں نے اوپر والی اینٹوں کا وزن اٹھایا، جو سب سے اوپر تھی انہوں نے چھت کا وزن اٹھایا، ایک عمارت بنی۔ اب یہ عمارت آپ کو بارش کے پانی سے بھی بچائے گی، اب یہ آپ کو دھوپ سے بھی بچائے گی، گرمی اور سردی سے بھی بچائے گی، دشمن کے حملوں سے بھی بچائے گی۔ عمارت بن گئی، اینٹوں کو آپس میں آرگنائز کیا گیا، اینٹوں کو ملا دیا گیا، عمارت بن گئی۔ تو اب وہ جو سوم درجے کی تھی وہ بھی کام میں آ گئی، جو اول درجے کی تھی اس کی ویلیو بھی بڑھ گئی۔ تو سرکار نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، اگر اعلیٰ درجے کا یہ سمجھے کہ میں جو مجھ سے کم تر ہے، کمزور ہے، اس کو قریب نہیں آنے دوں گا، تو اس اعلیٰ کی بھی اپنی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ جیسے اول اینٹ یہ کہے کہ یہ تو دوم درجے کی ہے، میں اسے قریب کیوں کروں؟ فرمایا نہیں، یہ دوم تھی، سوم تھی، اول تھی، ساری جب مل گئی
تو اب ان کی ویلیو بڑھ گئی۔ اسی طرح مومنوں کی مثال ہے کہ یہ ایک عمارت کی طرح ہے، جب ایک جان ہوں گے سارے مل جائیں گے ویلیو بڑھ جائے گی۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے ہاں پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، اس کے علاوہ 56 سے 57 اسلامی ملک ہیں، ادھر کافروں کو دیکھیں، یہود و ہنود کو دیکھیں، مشرکوں کو دیکھیں۔ امریکہ روز اعلان کرتا ہے کہ میں اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہوں، صرف اعلان کی حد تک نہیں، اس حد تک کہ باقاعدہ اپنا اسلحہ بھیجا، اپنے میزائل بھیجے، وہاں پہ باقاعدہ بمباری کروا رہا ہے۔ اور ہمارے جو اسلامی ملک ہیں وہ روزانہ صرف اعلان ہی کر دیتے ہیں۔ اول تو اعلان والے بھی بڑے کم ہیں کہ جو صرف یہی کہہ دیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اعلان بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی تھوڑے ہیں۔ ادھر جو بدماش ہیں، یہود و ہنود ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ سارے ایک پیج پہ ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بڑا زور اٹھتا ہے، باسی ہانڈی میں کبھی کبھی ابال آتا ہے تو سنتے ہیں جناب ایران پشت پہ کھڑا ہے، ایران نے یہ اعلان کر دیا۔ میں کہتا ہوں اعلان سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ آپ کے اعلانات نے بہت سارے فلسطینی شہید کروا دیے کہ ایران نے اعلان کر دیا۔ اعلان کیا ہے، کیا کیا ہے؟ دوسرے ممالک تو اسلحہ بھیجے، وہ تو اپنے لوگوں کو بھیجے، اپنی افواج کو بھیجے۔ امریکہ کہے کہ میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں، اور ہم کہیں کہ ایران نے اعلان کر دیا ہے۔ اس آپ کے اعلان نے بڑے سارے فلسطینی شہید کروا دیے کہ وہ بیچارے یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ہیں، کچھ ممالک اعلان کر رہے ہیں، یہ آگے آئیں گے۔ لیکن جب وہ بدماش حملہ کرتے ہیں تو اعلان والے پھر پیچھے ہو کے چند دنوں کے بعد پھر ایک اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اعلانات سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ان مسلمانوں کی حمایت کریں۔ حضور نے فرمایا تھا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم، کہ جس کو مسلمانوں کے حالات کی خبر نہیں، جو مسلمانوں کی ضروریات کے لیے انتظام نہیں کرتا، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، فلیس منہم، وہ تو مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اور کہا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، یہ اسلام کا رشتہ ہے۔ اور رشتہ داریاں نہ بھی ہوں کہ خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، چاچے کا بیٹا ہے، تائے کا بیٹا ہے، اس سے ہٹ کے فرمایا اسلام کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس بھائی ہونے کا مطلب کیا تھا؟ یہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کابل میں، افغانستان میں، کسی دوسرے ملک کے اندر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھے تو یہاں پاکستان کا مسلمان بھی اس کانٹے کے درد کو محسوس کرے۔ کانٹا ہندوستان میں مسلمان کو چبھا ہے لیکن یہ اپنے سینے میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب غور کرے، کانٹا چبھنے کی تکلیف اگر کسی دوسرے مسلمان کو ہے تو اس تکلیف کو بھی یہ محسوس کرے تو پھر یہ مومن ہے۔ آج ہماری من حیث القوم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیفیت ہماری دیکھیں، فلسطین کے اندر مسلسل آگ برسائی جا رہی ہے، غزہ کی پٹی جو ہے وہ خاک و خون سے لبریز ہو چکی، اور کتنے لوگ، ایک جیل کا منظر ہے کہ 25 لاکھ مسلمان کہ جہاں دن رات بمباری کی جا رہی ہے، دھماکے کیے جا رہے ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں کے جسم کے اعضاء ان کے چیتھڑے ہواؤں میں اڑا دیے گئے، ملبے کے ڈھیر پہ، گلیوں میں، چوراہوں میں جسم کے کٹے ہوئے اعضاء پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ بجلی بند کر دی گئی، خوراک کو معطل کر دیا گیا، پانی کو بند کر دیا گیا۔ ان تڑپتی ہوئی ماؤں کو دیکھیں کہ جن کے لختے جگر کے پاروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اڑا دیا گیا، ملبے کے ڈھیر کے نیچے دب کے مر گئے، جسم کے کٹے ہوئے اعضاء لوتھڑے ملبے کے ڈھیروں پہ پڑے ہوئے ہیں گلیوں چوراہوں میں، اور وہ فلسطینی اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ کاش مسلمانوں کی غیرت بیدار ہو جائے۔ یہ کوئی بچوں والا ہی سمجھ سکتا ہے، جب دیکھیں غور سے تو پھر آپ کو پتا چلے کہ کیا درد ہوتا ہے جب اپنا کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے چلا جائے نا، اور پھر قصور بھی کوئی نہ ہو، جرم بھی کوئی نہ ہو۔ ان کا جرم اور قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک کام یہ ہے ہمارے کرنے کا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں،
اور دوسرا جو ان اسرائیلیوں کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے مشروبات کا بائیکاٹ کریں، ان کے ملبوسات کا بائیکاٹ کریں، اگر تیل پٹرول ڈلوانے کے لیے جائیں تو غور کریں کہیں اس پمپ کا تعلق ان کے ساتھ تو نہیں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ اس طرح اللہ کے فضل سے آپ فلسطینیوں کی حمایت میں یوں سمجھے کھڑے ہیں، مجاہدین کی صف میں کھڑے ہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں صرف وہی کرنے کا حق ہے۔